ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ابھی میں نکل رہی ہوں دوحہ کے سٹی سینٹر میں شاپنگ کے لیے، تو ساتھ ساتھ آپ سے بات بھی ہو جائے گی اور آپ کو سٹی سینٹر کا ٹور بھی کروا دوں گی. آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاکسک پیپل. آپ ٹاکسک پیپل کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. فرسٹ آف آل آپ کو ٹاکسک پیپل کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں ایکچولی. یہ آپ کے ورک پلیس پہ بھی ہو سکتے ہیں، فرینڈس ہو سکتے ہیں، فیملی ممبرس ہو سکتے ہیں، ایون ان یور ان لاز. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹاکسک ہوتے ہیں، جن کی باتیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، جو آپ کو آلویز کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، آپ کے بارے میں کمپلین کرتے رہتے ہیں، اور جن کی موجودگی سے یا جن کے ورڈس، ان کے بولنے سے، ان کی باتوں سے آپ لو فیل کرتے ہیں، آپ کا موڈ ایک دم سے لو ہو جاتا ہے. یہ آپ کی زندگی کے ٹاکسک پیپل ہیں. ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یا آپ ان کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے سیٹ باؤنڈریز. آپ اپنی کمیونیکیشن کلیئر رکھیں. آپ اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کر دیں کہ آپ کی یہ لیمٹ ہے. کوئی آپ کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا، چڑھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں. کسی کو اپنے اوپر باتیں کرنے کا موقع نہ دیں. وہ آپ کی بات کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. ٹھیک ہے، آپ جیسے اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہوتے ہیں نا، کہ ہاؤ یو ووڈ لائک ٹو بی ٹریٹڈ نا، آپ کو پتہ ہو. اگر آپ کی کوئی بات کو امپورٹنس نہیں دیتے اور یہ نہیں کرتے، آپ ان کو اسپیس دے دیں. آپ ایسے لوگوں کی انویٹیشن ہی نہ لیں جن کے گھر جانے میں یا جن کو گھر پہ بلانے میں آپ کو فیل ہوتا ہے، یا جن کے باتوں سے یا جن کے ہونے سے آپ کو کچھ نگیٹو اور لو انرجی آتی ہے. تو آپ وہ انویٹیشن ایسے ایکسیپٹ ہی نہ کریں. اور اگر ایکسیپٹ کرنا پڑ جاتے ہیں، کچھ فیملیز میں، فرینڈس میں، ان لاز میں کچھ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں، آپ کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ڈیل کرنا پڑتا ہے. دین گو ٹو لیٹ. آپ لیٹ جائیں، ایسا کم سے کم ٹائم ان کے سامنے بیٹھیں تاکہ ان کی انرجی آپ میں نہ آئے. نیکسٹ جو ہے آپ کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، ڈونٹ شیئر یور گولز، ڈریمز. آپ کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ہر بات کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس آگے کیا چل رہا ہے، اور سناؤ کیا چل رہا ہے زندگی میں، اور سناؤ اور کیا کرنا ہے، آگے کیا ہے. وہ جو آپ سے ڈریمز پوچھ لیتے ہیں اور آپ ان کو اپنا دوست سمجھ کے آپ ان سے شیئر کر لیتے ہیں. آپ ان کو بتاتے ہیں اور جیسے آپ کچھ بتاتے ہیں وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے کر سکتی ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اگر آپ میریڈ ہیں تو تم کیسے کرو گی، بچے ہیں، وہ ہے. آپ کو ایسا کریں گے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی. یعنی کہ جو آپ نے ان کو ڈریم اور شیئر کیے نا، بجائے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے کہ ہاں یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، تم اچھا کر رہی ہو، یہ اچھی بات ہے، وہ کہنے کی بجائے آپ کو کریں گے نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ ایسے لوگوں کو پہچانیں کہ آپ باتیں کس سے شیئر کر رہے ہیں، اور جن سے شیئر کریں وہ آپ کو کیسے آگے سے رسپانس کر رہے ہیں. آپ خود سے پہچانیں کہ کن کی باتیں آپ کو لو کرتی ہیں، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ ہے اسٹے کام اینڈ کمپوز، ڈونٹ آرگو ود دیم. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اگر جو یہ ٹاکسک پیپل ہوتے ہیں یہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کمپلین کرنے میں، کرٹیسائز کرنے میں، آرگو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اور یہ تو بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، تبھی تو ٹاکسک ہوتے ہیں. تو آپ نے ان سے آرگو نہیں کرنا، آپ نے کمپوز رہنا ہے، آپ نے ان کو ریئیکشن نہیں دینا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ریئیکشن دیں. دیکھیں، آپ کا ایک لیول اوپر ہے. جیسے ایگل ہوتا ہے نا، وہ ایگل کی پرواز الگ ہے. اگر وہی کروز سے، کووں سے نیچے آ کے وہ ان کے بولنے پہ نیچے آ کے ان کو جواب دینا شروع ہو جائے تو ایگل اور کرو میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو آپ اپنے لیول پہ رہیں. اگر وہ آپ کو ایکسپلینیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو ریئیکشن مت دیں، کیونکہ وہ آپ کے ریئیکشن ہی سے آپ ان کو ریئیکشن دیں گے آگے سے، اور وہ آپ سے ڈبل آپ کو کمپلین کرٹیسائز کریں گے. یو فیل لو، یو فیل نیگیٹیو. تو آپ ان کی نیگیٹیو انرجی مت لیں، آپ ان سے آرگو ہی مت کریں، جواب ہی نہ دیں. کیونکہ ایسے لوگوں کے ٹو فیس ہوتے ہیں، آپ کے منہ پہ کچھ اور آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ. آپ کے منہ پہ آپ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ ہی کی برائیاں آپ ہی کی فیملی سے، آپ ہی کے ان لاز میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ ہی کی سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے ہسبینڈ سے اور آپ کی فیملی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ ہی کے خلاف. تو ایسے لوگوں سے بچیں، اوائڈ کریں، ان کی کمپنی اوائڈ کریں. بہتر ہے کم سے کم ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. نیکسٹ ہے اوائڈ ٹیکنگ اٹ پرسنلی. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے نا، ٹاکسک بیہیویئر، اس بندے کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی اپنی انسیکیورٹی ہوتی ہے جو آپ پہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا ریفلیکشن ہے، نوٹ یورز. تو وہ ان کی اپنی انسیکیورٹی ہوتی ہے جو وہ آپ کو ڈال رہے ہوتے ہیں. تو انسٹیڈ آف گیٹنگ ان دیئر ڈراما، اور جو ٹراما ہوتا ہے نا کنورسیشن، آپ ٹاپک ہی چینج کر دیں، آپ پازیٹیو ٹاپک کوئی کر دیں. آپ ان کی سنیں نا، اچھا وہ سن رہے ہیں، آپ
فوراً سے ٹاپک چینج کر دے. دس از دا بیسٹ وے. اور اسی کے ساتھ نیکسٹ آ جاتا ہے ایمپتھی. اچھا آپ نے ایمپتھی شو ضرور کریں. لائک آپ گڈ لسنر بنیں, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کرتے رہیں, ان کی کتنی بات ہوگی, ٹھیک ہے, جسٹ لسن بٹ فور گیو دیم. ان کا سنیں ان کی کیا بات ہے, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ایکسپلین ان کا پوائنٹ آف ویو, بٹ اپنی ایکسپلینیشن مت دیں بیکاز یو آر ناٹ ایٹ فالٹ. تو اپنا ایکسپلین مت کریں, ٹاپک ہی ختم ہو جائے گا جب آپ اپنی ایکسپلینیشن نہیں دیں گے. اچھا وہ تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اچھا بس ٹھیک ہے. آپ ایکسپلینیشن مت دیں کیونکہ یہ آپ کا فالٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ان کو فارگیو کریں بٹ ڈونٹ فارگیٹ. بھولنا نہیں ہے اس شخص, اس بندے کو نہیں بھولنا, اس بندی کو نہیں بھولنا جس نے آپ کی جو پرسنل آپ پہ اٹیک کیا ہو. جسٹ فارگیو بٹ ڈونٹ فارگیٹ. نیکسٹ ٹائم اس پہ اتنا ٹرسٹ مت کریں, وہی بیہیویئر مت رکھیں. یاد رکھیں کہ اس نے آپ کو کس طرح سے کرٹیسائز کیا تھا یا آپ کو کیسے دھوکہ دیا تھا, تو آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے. نیکسٹ ہے یو آر ناٹ ایٹ فالٹ. ٹھیک ہے, جو بھی ٹاکسک پیپل ہوتے ہیں نا, ایسے جو جیلس لوگ ہوتے ہیں, جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سارا فالٹ آپ ہی کا ہے, ساری غلطی آپ کی ہے. سو آپ کو پتہ ہے اٹس ناٹ یور فالٹ. تو اس سچویشن میں آپ نے اپنے مائنڈ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ دیئر بیہیویئر ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ یو. اوکے, ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ کام یور سیلف. ٹھیک ہے, آپ مین کہ یہ ٹاکسک ورڈ آپ کو آپ کے بیہیویئر کو نیگیٹو نہ کریں. لیٹ دا تھنگس گو وداؤٹ افیکٹنگ یو. آپ نے اپنے آپ کو افیکٹ نہیں کرنا, ان کی نیگیٹیوٹی اپنے اندر نہیں لے کے آنی, آپ نے سیم ریئیکشن نہیں دینا. آپ نے جسٹ دیکھنا ہے کہ یہ ٹاکسک پیپل ہے, ان کی اپنی لائف میں نیگیٹیوٹی جا رہی ہے, انسیکیورٹی ہو رہی ہے, اور وہ آپ کو ڈی مورلائز کر کے, لو کر کے, آپ کو اسٹریس میں دیکھ کے, ڈال کے, وہ اس میں اپنی انسیکیورٹی کو خوشی دیتے ہیں. لائک وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ یا بندی جو ہے نا, یہ لو ہو گئی ہے, اسٹریس ہو گئی ہے, ڈپریس ہو گئی ہے, ہماری باتوں کا یہ ریئیکشن اس پہ آ گیا ہے, تو یہ لوگ یہی چاہتے ہیں. تو آپ نے اپنے اوپر نہیں لینا, اپنے مائنڈ کو کول رکھنا ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ اپنی فرینڈس یا فیملی جو آپ کو لگتا ہے جس سے بات کر کے آپ کو پازیٹیو انرجی آتی ہے, یا گائیڈ لائنس آپ اس سے لے سکتے ہیں, ہیلپ لے سکتے ہیں, سیک سپورٹ. آپ کو فیل ہو کہ آپ کا مائنڈ میں بہت, آپ کے ارد گرد جو سراؤنڈنگ ہے بہت نیگیٹیو چل رہی ہے, اسٹریسفل چل رہی ہے, تو آپ کسی ایک سے شیئر کر سکتے ہیں, اس بندے یا بندی سے جس سے بات کر کے آپ کو ہائی فیل ہوتا ہے, آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, آپ نے اس سے شیئر کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ اسٹے فوکس آن یور گولس. ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا, الاؤ نہ کریں کہ آپ کی جو ڈریمس ہیں, آپ کے جو گولس ہیں, آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ وہ آپ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ پہ پابندیاں لگاتے ہیں یا کمپلینس کرتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں آپ یہ نہ کرو تو یہ ہو جائے گا, فلاں کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا. تو آپ ان کی باتوں میں مت آئیں, آپ اپنا فوکس رکھیں کہ آپ کے گولز اور ڈریمز کیا ہیں, آپ اس پہ فوکس کریں. اس بات پہ مجھے یاد آتا ہے کہ میری جو خالہ تھی, اللہ میاں ان کو جنت میں جگہ دے, وہ ینگ ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اتنی ٹیلنٹڈ تھیں, اتنی خوبصورت تھیں, اتنی اچھی پڑھی لکھی تھیں, لیکن ان کے انفارچونیٹلی ان لاز اچھے نہیں تھے. اور خاص طور پہ جو ان کے ہسبینڈ تھے, ان کے لائف پارٹنر تھے, انہوں نے ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا. وہ بہت ڈپریس رہتی تھیں, وہ بہت زندہ دل تھیں, بہت اچھی تھیں, لیکن ان کے لائف پارٹنر نے بھی ان کو ڈی موٹیویٹ کیا. تو وہ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھیں اور وہ کر سکتی تھیں, اگر وہ آج زندہ ہوتی تو وہ بہت کچھ کر سکتی تھیں. لیکن کیا کہ وہ ان کی باتوں میں, ان کی نیگیٹو ماحول کی سراؤنڈنگ میں اتنی آ چکی تھیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. شی واز اونلی 35 اور ان کو برین ہیمریج ہوا. کیا کہ وہ اتنی ڈپریس ماحول میں رہ رہی تھیں, اتنے ٹاکسک لوگوں کے اندر رہ رہی تھیں کہ وہ ڈپریشن میں ان کو برین ہیمریج ہو گیا اور ان کی اتنی ینگ ایج میں ڈیتھ ہو گئی. نیکسٹ از ویری امپورٹنٹ, ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج دیم. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا, آپ اپنے فوکس اپنے اوپر رکھیں, اپنی ایموشنل ہیلتھ پہ, اپنی مینٹل ہیلتھ پہ, ویل بینگ پہ. آپ ان کو چینج کرنے کی کوشش مت کریں. یہ لوگ نا کبھی چینج نہیں ہو سکتے. یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ ڈھیڑ ہوتے ہیں, جو یہ ہوتے ہیں ان کی اب سے نہیں چل رہی تھی, آپ ان کو کبھی چینج نہیں کر سکتے. ایک چائنیز کہاوت ہے کہ یو کین چینج دا شیپ آف دا ماؤنٹین بٹ یو کین ناٹ چینج دا پرسنالٹی آف اے پرسن, دا ہیبٹ آف اے پرسن. تو یہ ہیبٹ ہوتی ہے ان کی, نیگیٹو بات کرنا, کرٹیسائز کرنا سب کو. تو آپ ان کو چینج کرنے کی کوشش مت کریں. جسٹ اوائڈ دا سچویشن, جسٹ کیپ کوائٹ اینڈ کام یور مائنڈ. آپ نے اپنا ریئیکشن ان کو نہیں دینا. اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج دیم اینڈ ڈونٹ ایکسپلین یور سیلف.
تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں جو ٹاکسک ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، اور مجبوری ہوتی ہے آپ کی فیملی میں، فرینڈس میں، ان لاز میں مجبوری ہوتی ہے آپ کی کہ آپ نے ان کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں یو کین ٹیک اے بریک، اب کچھ عرصے کے لیے کہیں چلے جائیں، اگر ان لاز میں ہیں تو اپنے گھر آ جائیں، گھر میں ہیں تو کہیں ان لاز میں چلے جائیں، لائک آپ اپنا ماحول چینج کر دیں، تو آپ میں نا ان کی نگیٹیوٹی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کوئی ماحول آپ کو بہت تنگ ہو گیا آپ کے اندر، اور آپ کے اندر جو موڈ ہے نا اس کو لو کرتا جا رہا ہے، ڈپریس کرتا جا رہا ہے، تو آپ اس ماحول سے بریک لے لیں۔ نیکسٹ ہے نو وین ٹو واک اوے۔ آپ نے ریئیکشن کوئی شو نہیں کیا، آپ ریئیکشن شو نہیں کر رہے، آپ چپ ہیں یا آپ اوائڈ کر رہے ہیں، آپ ٹاپنگ چینج کر دیتے ہیں، آپ کچھ اور بات کرتے ہیں، لیکن ایک ہی بات بار بار کی جاتی ہے، آپ پہ نیگیٹیو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو سمپل ہے کہ واک اوے، آپ اس کمرے سے نکل جائیں۔ اگر ورک پلیس پہ ہیں تو آپ کہہ دیں ایکسکیوز می آئی ہیو سم ورک ٹو ڈو، آپ ٹاپک کو چینج کر کے نکل جائیں، وہاں سے اس جگہ سے نکل جائیں، اس روم سے نکل جائیں جہاں پہ یہ سب ماحول نگیٹیو بنا ہوا ہے، کیونکہ پرائورٹائز یور اون ویل بینگ، آپ کی اپنی ویل بینگ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ موسٹ امپورٹنٹ آ جاتا ہے آپ کی سیلف کیئر، آپ اپنی سیلف کیئر پہ توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی باؤنڈریز طے کر دی، آپ نے سیٹ کر دیا، آپ نے کہنا سیکھ لیا نو ٹو ادر پیپل، تو آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹس دیکھیں، اپنا سلیپنگ پیٹرنس دیکھیں، اپنا اسٹریس کو جو ڈیلنگ کرتے ہیں نا ان کو دیکھیں، جو آپ انگیجنگ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں، اپنے مائنڈ کو کول رکھیں، آپ یوگا کریں، ایکسرسائز کریں، ریلیکسنگ ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں وہ کریں، یہ ہیلپ کرتی ہیں آپ کو ٹاکسک بیہیویئر سے نکلنے میں۔ سب سے امپورٹنٹ جو مجھے لگتا ہے نا، جو کہ میں اب کرتی ہوں، میں نے یہ 2-3 سالوں سے یہ پہلے اسٹارٹ کیا ہے خود سے، اور مجھے سکون ملتا ہے، وہ ہے لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ پہ چھوڑ دیں سب کچھ۔ گرجز جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کو نقصان نہیں دیتے، دس از دا اونلی تھنگ کہ آپ ہی کو وہ نقصان دیتے ہیں۔ آپ اپنے دل میں گرجز مت رکھیں، یہ جو گرجز کا ویٹ ہوتا ہے نا بہت ہیوی ہوتا ہے، یہ آپ کی پریزنٹ کو بھی خراب کر دیتا ہے، فیوچر میں بھی ہوتا ہے۔ آپ اس برڈن کو کیوں رکھیں اپنے ساتھ؟ آپ معاف کریں، ایک دفعہ معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اور کہیں اللہ تو نمٹنے والا ہے ان لوگوں سے جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو، جس نے آپ کو ڈپریس کیا ہو، اور آپ جن کے ہونے سے آپ لو ہو گئے ہوں، آپ کی جو لائف چینج ہوئی ہو اور لائف پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہو، آپ اس کو معاف کر دیں اللہ کے لیے اور اللہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ گرجز نہیں رکھیں۔ یہ جو ہے یہ میں خود پہ امپلیمنٹ کرتی ہوں، میں خود امپلیمنٹ کرتی ہوں اپنی لائف میں ٹاکسک اور نیگیٹو جیلس لوگوں سے نمٹنے کے لیے، اور میں سکون میں ہوں۔ میں اپنی مائنڈ کو اور اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں نا، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، نہ ہی میں سوچتی ہوں ان لوگوں کے لیے سوچتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، میں ان لوگوں کا ذکر ہی کرنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو مجھے نہ کسی کو ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ ہی میں ان کا ٹاپک کسی دوسرے تیسرے سے آگے شیئر کرتی ہوں کہ یہ ہوا، یہ کیا۔ آپ وہ ٹاپک بھی شیئر نہ کریں اللہ پہ چھوڑنے کے بعد۔ اللہ پہ چھوڑنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے دوبارہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے اور اللہ ہی دکھانے والا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ دوسروں کا بیہیویئر کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے بیہیو کریں، لیکن آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے رسپونس کرنا ہے، کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی تھوڑی سی ویڈیو، لمبی ہو گئی، ڈیلنگ وتھ ٹاکسک پیپل اینڈ ہاؤ ٹو اوائڈ دیم۔ بات تو اس پہ بہت سی میں کر سکتی ہوں، ہو سکتی ہے، لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور میں نے تھوڑا سا آپ کو سٹی سینٹر کا ٹور بھی کروا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو ان میں سے کون سے پوائنٹ ہیں اور آپ کی لائف میں کون سے ٹاکسک پیپل ہیں اور اس کا آپ پہ کیا اثر ہوا، اپنا ایکسپیرینس مجھ سے کمنٹس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔